علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مقدس مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اس مقدس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو آج میں خلیفہ ثالث کامل الحیا والایمان جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جن اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک وصف بھی یہ بھی ہے رحماء بینہم، یہ اصحاب رسول آپس میں رحم دل ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور حضرت عثمان غنی کو اس سراپا رحمت سے حصہ ملا، اور وہ پرتو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت کائنات، اور حضرت عثمان غنی ہے رحماء بینہم، کیونکہ عالمین میں کفار بھی شامل ہیں اور صحابہ اکرام ہیں اشداء علی الکفار۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اسوہ صحابہ سے یہ درس ملا کہ تم بھی آپس میں رہو رحم دل، اور کافروں پر رہو سخت دل۔ اور یہ سخت دلی معاذ اللہ بد اخلاقی نہیں ہے، اگر بد اخلاقی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کا یہ وصف بیان نہیں فرماتا۔ بعض لوگ ہمیں کہا کرتے ہیں کہ مولانا آپ بڑے سختی کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں میں نہیں کرتا، بلکہ یہ سنت صحابہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اشداء علی الکفار، اور وہ کافروں پر سخت ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی اخلاق کا خیال ہے تو نکال دے یہ آیت قرآن کریمہ سے، انکار کر دے صحابہ اکرام کے وصف عظیم کا۔ تو حضرات گرامی، خیال کرو وہ صحابہ جنہوں نے صحبت رسول پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ تو کافروں پر سخت ہو، صدیق اکبر تو کافروں پر سخت ہو، فاروق اعظم تو کافروں پر سخت ہو، عثمان غنی تو کافروں پر سخت ہو، حیدر کرار تو کافروں پر سخت ہو، عشرہ مبشرہ تو کافروں پر سخت ہو، اور یہ 15ویں صدی کا مجسمہ اخلاق ان صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف اخلاق کا ڈنڈورا پیٹتے، اور وہ بھی دشمنان رسول کی حمایت میں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے۔ ہم اپنے عقائد ضرور بیان کریں گے، ہم عظمت رسول کے ڈنڈے ضرور بجائیں گے، ہم سنت صحابہ کو ضرور اپنائیں گے، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض۔ ہمیں خدا کے احکام کو تسلیم کرنے ہیں، ہمیں خدا و رسول کے احکامات تسلیم کرنے ہیں، ہمیں اصحاب رسول کے طریقہ پر چلنا ہے، اور ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ حضرات گرامی، بیعت رضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 1500 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے آپ سفر ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر قصاص خون عثمان کی بیعت کرو۔ 14 یا 1500 صحابہ نے بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک پر رکھتے ہوئے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی بیعت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ تم سب بیعت کر چکے ہو، ابو بکر صدیق نے بھی بیعت کی،
عمر فاروق نے بھی بیعت کی، اس علی مرتضیٰ نے بھی بیعت کی، یہاں موجود 1400-1500 صحابہ نے بیعت کی، میرا عثمان موجود نہیں ہے، میں اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ عثمان کی عظمت کیا ہے اور نبی کے علم کی وسعت کیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اگر نبی کو علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو نبی ان کے قصاص پر بیعت کیوں لیتے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میں اسی ہاتھ سے عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ تو اگر یہ تمام بیعت کرنے والے صحابہ زندہ ہیں تو عثمان غنی بھی زندہ ہے، کیونکہ بیعت زندہ ہی کی لی جاتی ہے، کسی مردہ سے بیعت نہیں لی جاتی۔ تو حضرات اکرامی، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر سیدنا عثمان غنی زندہ تھے تو قصاص پر بیعت کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ عثمان مظلوماً ناحق قتل کیے جائیں گے اور اس قصاص کے لیے بیعت لی، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دلیل ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ قصاص لی بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ قصاص بھی برحق ہے، لیکن اس کا طریقہ کار غلط تھا، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توقف بھی برحق ہے۔ تو حضرات اکرامی، میرے نبی نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور میرے اللہ نے میرے نبی کو ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ اکرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو عثمان غنی کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک واسطہ سے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، میرا اللہ بھی غنی، میرا رسول بھی غنی، میرا عثمان بھی غنی۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے ہاتھ سے رسول سخی، رسول کے ہاتھ سے عثمان غنی سخی، جبھی تو ہر موقع پر مال عثمان غنی کی سخاوت سے اسلام کی ضروریات پوری ہوتی رہی۔ مسجد نبی کی توسیع ہوئی سخاوت عثمان سے، جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کا سامان پورا ہوا سخاوت عثمان سے، بیر روما خریدا گیا سخاوت عثمان سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن لوگوں نے آپ کی بیعت رضوان کے موقع پر کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حضرات اکرامی، یہ اعزاز صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے تو عطائے مصطفیٰ بھی بدست عثمان ہی ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور جو کچھ تقسیم فرمائے عطائے الہی ہے، حضور جو کچھ عطا فرمائے بدست عثمان ہے۔ اسی لیے مخالفین عثمان کو حضور کی بارگاہ سے نہ کچھ ملا اور نہ کچھ ملے گا۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو جب وہ دست عثمان غنی ملتی ہے تو ان کے دشمنوں کو ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ اگر ایمان لینا ہے تو عثمان غنی کے قدم چومو، اگر قرآن لینا ہے تو عثمان غنی کے قدم چومو، کیونکہ قرآن کو کتابی صورت میں جمع فرمانے والے یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات اکرامی، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ قرآن کریم کو برحق اور مکمل تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جامع قرآن حضرت عثمان غنی ہی تو ہے، یہی قرآن جس کو آپ نے جمع فرمایا۔ صحابہ نے بھی یہی قرآن پڑھا، تابعین نے بھی یہی قرآن پڑھا، ائمہ اہل بیت نے بھی یہی قرآن پڑھا، قیامت تک کے مسلمان بھی یہی قرآن پڑھتے رہیں گے۔ منکرین اسلام کا اگر اس قرآن سے تعلق نہیں ہے تو پھر نہ ان کا صحابہ سے تعلق ہے، نہ ان کا اہل بیت سے تعلق ہے، نہ ان کا مسلمانوں سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ان کا نبی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ پھر ان کا کلمہ مسلمانوں سے جدا، ان کی اذان مسلمانوں سے جدا، ان کی نماز مسلمانوں سے جدا، ان کا روزہ مسلمانوں سے جدا، ان کا نکاح مسلمانوں سے جدا، ان کا جنازہ مسلمانوں سے جدا،
ان کا نصاب تعلیم مسلمانوں سے جدا، ان کی تمام زندگی مسلمانوں سے جدا. تو جب ہر چیز مسلمانوں سے جدا ہو تو وہ خود بھی مسلمانوں سے جدا. حضرات گرامی، میں بیت رضوان کی بات کر رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، ہاتھ مبارک پر تمام صحابہ نے عثمان غنی کے قصاص لینے کی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین صحابہ اکرام سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی. ذرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود کی عظمت کو ملاحظہ کیجیے کہ جن لوگوں نے آپ کی شہادت کی قصاص کی خاطر بیعت کی ان کو رضا الہی کا مدعا بشارت دی جا رہی ہے. تو منکرین عظمت عثمان غنی کو بارگاہ الہی سے کیا ملے گا؟ رضا کی ضد ناراضگی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے تو مسلمان ان سے کس طرح راضی ہو سکتے ہیں؟ خدا جس پر راضی رسول اس پر راضی، رسول جس پر راضی مسلمان اس پر راضی. خدا جس سے ناراض مسلمان اس سے ناراض، کیونکہ خدا جس سے ناراض رسول اس سے ناراض. لہذا اگر خدا کا مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو عثمان غنی کے غلام بن جاؤ. آج بھی اگر کوئی ناموس عثمان غنی پر حملہ آور ہوتا ہے تو بیت رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے خلاف سینہ سپرد ہو جاؤ. یہی اصول رضا خدا کا مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. جو رضا الہی کا طلبگار ہے وہ عثمان غنی کے ناموس پر مر مٹے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. رضائے رب رضائے مصطفیٰ ہے، رضائے رب رضائے مصطفیٰ ہے. جو یہ چاہے وہ بے شک رضا ہے. تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا. وہ رفیق فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے. تو جو رفیق مصطفیٰ کا بغض حسد سینہ میں رکھے گا تو نہ ہی وہ نبی کا رفیق ہوگا، نہ ہی وہ صدیق کا رفیق ہوگا، نہ ہی وہ شہداء کا رفیق ہوگا، نہ ہی وہ صالحین کا رفیق ہوگا، بلکہ ان کا ٹھکانہ در کے اسفل میں ہوگا. کیونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں منافقت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی درک اسفل من النار، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. تو حضرات گرامی، اب بھی وقت ہے. موت کا زلزلہ آنے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آپ اور میرے نبی کے رفیق جنت حضرت عثمان غنی کے غلام بن جاؤ تاکہ تمہیں یہ حسین و جمیل رفاقتیں نصیب ہو سکے. حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان کا حکم فرمایا تو عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے مکہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. توجہ چاہوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ مبارک دوسرے پر رکھا تو رسول اللہ کا دست کرم عثمان غنی کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھا. تو نسبت رسول سے صحابہ اکرام سے عقیدہ کے مطابق یہ مبارک ہاتھ دوسرے ہاتھوں سے افضل ہو گیا. توجہ چاہوں گا. اس حدیث مبارکہ سے جہاں دوسرے عقائد واضح ہو رہے ہیں وہاں یہ عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ عثمان غنی انہی ہاتھوں سے قرآن کو جمع فرمائیں گے. کیوں نہ اپنے اس ہاتھ مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا جائے تاکہ قرآن بھی میرا ہو اور ہاتھ مبارک بھی میرا ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تمہیں مظلوم قتل کر دیا جائے گا اور تیرا خون فسیکفیکہم اللہ پر گرے گا. حضرات اکرامی، یہاں کچھ باتیں بہت قابل غور ہیں. توجہ چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 2 ربیع الاول 11 ہجری میں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 2 سال 6 مہینہ خلافت پر فائز رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انتقال ہوا 29 ذی الحجہ
23 ہجری میں، یعنی ابو بکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم نے 10 سال 6 ماہ خلافت فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمانی غنی کا انتقال ہوا 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں، یعنی آپ نے حضرت فاروق اعظم کے بعد 12 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ خلافت صدیقی 2.5 سال، خلافت فاروقی 10.5 سال، خلافت عثمان 12 سال، یہ کل ہوئے 25 سال۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے وصال سے 25 سال بعد جو واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دے رہے ہیں، اور یہ مولوی وہابی کہتے ہیں کہ حضور کو کل کی بات نہیں جانتے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو مظلوم ہونے کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تم مظلوم قتل کیے جاؤ گے۔ ابھی 25 سال بعد حضرت عثمان غنی پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تیرے خون کے قطرات قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفَكِيهُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ میرے آقا کو 25 سال پہلے بھی علم ہے کہ میرے عثمان کا خون قرآن کریم کی کس آیت پر گرے گا۔ تو حضرات گرامی معلوم ہوا کہ کل کیا ہوگا میرے نبی کو معلوم ہے، میرا غلام کہاں شہید ہوگا میرے نبی کو معلوم ہے، کس حالت میں شہید ہوگا میرے نبی کو معلوم ہے، خون کے قطرات کہاں گریں گے میرے نبی کو معلوم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تم ان قریب میرے بعد مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، بس تم تلوار نہیں اٹھانا۔ میرا نبی جانتا ہے کہ 25 سال بعد میرا عثمان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس دن عثمان کو موت آئے گی تو آسمان کے فرشتے ان کی جنازہ پڑھیں گے۔ اور یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے، صرف تاریخ اور سال نہیں بتایا، اس میں حکمت پوشیدہ تھی۔ اس طرح قیامت کب آئے گی، اس کی علامت کیا ہے، وقوع قیامت کس دن ہوگا، سب کچھ بتا دیا مگر سال نہیں بتایا۔ اس میں حکمتیں تھی۔ لوگ مجھ سے نالا ہے، لوگ مجھ سے خفا ہے کہ یہ مسئلے کیوں بیان کرتا ہے، مگر میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اہل سنت و جماعت کا وکیل ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں عقیدہ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا میں کھل کر بیان کرتا ہوں الحمدللہ۔ حضرات گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو بڑا البرا ہے۔ خود حضرت عثمان غنی کو اپنی موت اور مدفن کا علم تھا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی جب بھی ایک باغ کے قریب سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ان قریب ایک صالح مرد دفن کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک آپ کے دروازے پر رکھی ہوئی تھی، اور آپ کی زبان مبارک سے دفن کے پیدل پہ آواز آ رہی تھی، چنانچہ آپ کی لاش مبارک کو ایک باغ میں پہنچائی گئی جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام اجل حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کرامات الاولیاء میں نقل فرمایا ہے، اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک آدمی آیا جو صحرا میں ایک عورت کو ملا تھا اور اسے حور کو دیکھا تھا۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس کیفیت میں بھی میرے پاس آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ وہ آدمی سن کر بولا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اترتی ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں وحی کی وجہ سے نہیں بلکہ میں فراست مومنہ کے سبب یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر وہ نبی نہیں کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فراست مومنہ سے غیب کی باتیں بتا دی، مگر نبی نہیں ہے کیونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے، مگر اس غیب کی خبر نے اس آدمی کو بہت حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے تعجب کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ابھی بھی وحی اترتی ہے؟ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے بلا واسطہ فیضان نبوت حاصل کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے آئینہ کمالات نبوت ہیں۔
اللہ سے فیض لینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے فیض لینے والے صحابہ اکرام، اللہ سے علم لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت کے مطابق، نبی سے علم لیا صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق، نبی نے اپنی شان کے مطابق غیب کی خبری دی اور صحابہ نے بھی اپنی شان کے مطابق غیب کی خبریں دی۔ حضرات اکرام، حضرت مریم بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جب کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور انہیں بہت قریب سے بتایا تو ایک شخص چادر پوش وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف اٹھا تو عثمان ابن عفان تھے، فرماتے ہیں میں نے ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے۔ تو حضرات گرامی، اب تو بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی نے حضرت محمد بن ابو بکر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے اپنے قرابت داروں کو غیر مستحق ہوتے ہوئے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تھا، انہوں نے مروان کو قوم کے حوالے نہیں کیا تھا، یہ سب بکواس اور الزامات ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ شخص عثمان اس دن فتنوں میں حق پر ہوگا۔ تو جس کے حق پر ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے تو پھر اہل ایمان کے لیے یہ گواہی حق آخر ہے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کتابوں کا تانا بانا ہے، دوسری طرف رسول اللہ کا ارشاد فرمانا ہے، ایک طرف تاریخ کے اصول ہے، دوسری طرف فرامین رسول ہے۔ مومن وہ ہے جو تاریخ کو چھوڑ سکتا ہے مگر ارشاد رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری کائنات کے تاریخ دان ایک طرف، میرے نبی کا فرمان ایک طرف، ہم تو اسی پر ایمان رکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، کہ اس دن یہ شخص عثمان غنی حق پر ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ابن سبا یہودی کی سازش سے باغیوں نے عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر دیا۔ آخرکار جمعہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھے، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان جلدی کرو، ہم تمہاری ساتھ افطار کے منتظر ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے آنکھ کھولی تو فرمایا کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ باغیوں نے دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ باغیوں سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سخت غلطی کر رہے ہو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ تو آپ کا فرمان کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے آپ پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کے خون کے قطرات قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔